वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। पीछे जो हदीस गुजरी हैं वो जामे हदीस हैं, जिनमें हज के फजाइल भी आ गए, हज का हुक्म भी आ गया, और हज के मुख्तलिफ मनासिक भी आ गए, हज का सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह किया। वो जामे हदीस थी जिनमें जमी मसाइल की तरफ इशारा या उन का शुमूल और उमूम था। अब जो साहिब मिशकात हैं, वो अब तबवीब कर रहे हैं। साहिब जो अम, अम, इमाम साहब हैं, वो तबवीब कर रहे हैं कि अब एक एक चीज को, कि हज के लिए आना है तो मक्का में दाखिल होना, फिर तवाफ करना, फिर इस तरह तमाम मनासिक को अलग अलग से अबवाब के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कुछ अहादीस होंगी जो पिछली हदीस की तरह ही उसमें तकरार आएगा, कि जो मसाइल पहली हदीस में, हदीस जाबिर में या हदीस आयशा में या हदीस अब्दुल्ला इब्न अब्बास में या हदीस अब्दुल्ला इब्न उमर में गुजर चुकी हैं, तो वही चीजों को अब तबवीब के साथ एक एक मसला करके वो हमारे सामने रखेंगे। बाबू दुखूल मक्का व तवाफी, मक्का में दाखिल होने का बयान, व तवाफी और बैतुल्लाह का तवाफ करने का बयान। मिन सिहाही यानी अ, जो अल फस्लुल अव्वल जिसको कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस। अन नाफिन, इमाम नाफे से मरवी है, काला उन्होंने कहा, इन नबना उमर, बेशक अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, कान ला यकदम मक्का था, नहीं आते थे वो मक्का, इल्ला बाता, मगर वो रात गुजारते, जी तवन, जी तवा वादी के अंदर। जू तवा वादी का नाम है, ये मक्का के मुजाफात के अंदर है, और यानी बिल्कुल मक्का के हदूद में दाखिल हो जाता है, और हरम की हदूद के अंदर है। कान ला यकदम मक्का था, नहीं आते थे वो मक्का, इल्ला बाता, मगर वो रात गुजारते। ये बाता यबीतु है, ये जारा बाबाल है, और ये सामियाबाद है कादिम यकदम। ला यकदम मक्का था, और मक्का ये यहाँ पर इसम ज़र्फ होगा, और ये ममनू मिन सर्फ, गैर मुनसरिफ है, अलम है, और इसमें ताय तानीस भी आता है। अलम है और ताय तानीस आता है, मक्का। अच्छा, बात जो होते हैं ना, वो कहते हैं अल मक्कातुल मुकर्रमा, ये दुरुस्त नहीं है। बाज लोग लिख देते हैं अल मक्कातुल मुकर्रमा, ये दुरुस्त नहीं है भाई। मक्का जो है वो अल के बगैर ही मारिफा है, वो आलम है। आलम है, मारिफा है, उस पर अल दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे मक्कातुल मुकर्रमा, मक्का मौसूफ होगा, अल मुकर्रमा उसकी सिफ्त होगा। तो ये मक्का जो है, ये अल के बगैर ही मारिफा है, इस पर अल दाखिल करने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात की? तो बाज लोग अल मक्कातुल मुकर्रमा कहते हैं, तो अल कहने की जरूरत नहीं है ना, जईद खुद मारिफा है लफज, तो आप अज जईद कहने की जरूरत नहीं है। अलीयुन खुद कहेंगे तो मारिफा। गलत हो जाएगा शेख। हाँ, अलीयुन खुद मारिफा है, तो लिहाजा उसको अल अलीयो कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अहमद खुद मारिफा है, उसको अल अहमद कहने की जरूरत नहीं है। तो गलत हो जाएगा शेख, अल लगा देंगे तो। जरूरत नहीं बोल रहे हैं आप। अल लगाना बिला जरूरत है, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, तो बहरहाल इतना ही कहना था कि मक्का, लफ्ज मक्का खुद मारिफा है, और इसमें ये आलम है, और ताय तनीस होने की वजह से ये गैर मुनसरिफ है।
اور جب ایک علم ہوتا ہے، بعض اوقات کسی ضرورت کی وجہ سے اس پر ال داخل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، الخالد یا اس طرح، لیکن اس میں جو لوگ اس پر ال داخل کرتے ہیں، المکۃ المکرمہ کہتے ہیں، تو ان کے ذہن میں شاید مبتدی طلبہ میں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو معرفہ اور نکرہ کی حیثیت کو نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو آگے ہم صفت لا رہے ہیں وہ ال کے ساتھ لا رہے ہیں، تو مکہ تو جو ہے وہ اس پر ال نہیں آ رہا، تو وہ جو ہے نا اس پر بھی ال لگا دیتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ میں نے بتایا، یہ خود سے معرفہ ہے، تو مکۃ المکرمہ کہا جائے گا۔ یہ مکۃ المکرمہ کہنے سے یہ مضاف اور مضاف الیہ نہیں ہوگا کہ مکہ مضاف ہے، مکہ موصوف ہوگا، المکرمہ جسے آپ کہیں زید زید الصالح، زید العالم، زید القاری، تو زید جو ہے وہ معرفہ ہی رہے گا، الصالح، القاری، العالم، الحافظ، العادل، القاضی، اس کے آگے صفت ہو جائے گی، تو القاضی یا العالم کو ہم زید عالم کہیں گے تو وہ مبتدا خبر ہو جائے گا، اگر کہیں گے مکہ، مکہ تو مکرمتن، تو پھر یہ مبتدا خبر ہو جائے گا، مکہ معرفہ ہونے کی وجہ سے مبتدا ہوگا، اور مکرمتن کو اگر نکرہ لائیں گے تو وہ اس کی صفت ہو جائے گا، اس کی خبر ہو جائے گا، مبتدا خبر ہو جائیں گے، تو اللہ کے اس کو مکہ کی صفت بناتے ہیں، کیونکہ موصوف صفت کے اندر تعریف و تنکیر کے اندر مطابقت پائی جاتی ہے، چار چیزوں کے اندر مطابقت ہوتی ہے صفت حقیقی میں، تو مکہ المکرمہ، نہ کہ المکہ المکرمہ، جی۔ لا یقدم مکہ تھا، سیدنا عبداللہ ابن عمر نہیں آتے تھے مکہ الا باتا، مگر وہ رات گزارتے بزی طوا، زو طوا وادی میں، حتی یصبح، یہاں تک کہ وہ غسل کرتے، صبح کرتے یعنی فجر کے وقت صبح کرتے، ویغتسل، اور وہ غسل فرماتے، ویصلی، اور وہ فجر کی نماز پڑھتے، فیدخل مکہ نہارا، اور پھر وہ داخل ہوتے مکہ میں نہارن، دن کے وقت، وَإِذَا نَفَرَ مِنْهَا، اور جب وہ واپس لوٹتے، سیدنا عبداللہ ابن عمر جب بھی مکہ آتے تو ذی طوا وادی کے اندر رات گزارتے، یعنی مکہ کے مضافات میں آ جاتے، رات ادھر گزارتے، رات کو ٹھہر جاتے، رات کو مکہ میں داخل نہیں ہوتے تھے، اور اتنی جلدی نہیں کرتے تھے، آ کے ادھر ٹھہر جاتے، آرام کرتے، فجر کے وقت اٹھتے، غسل کرتے، اور فجر کی نماز پڑھتے، پھر دن کے وقت یعنی جب سورج نکل آتا، ظاہر ہے فجر پڑی اور اس کے بعد تو روشنی ہو جاتی، تو اس کے بعد دن کے وقت وہ مکہ میں داخل ہوتے، اور آگے پھر بیت اللہ کا طواف وغیرہ کرتے، اور اسی طرح جب وہ مکہ سے واپس جاتے تھے، یعنی حج کر کے یا عمرہ کر کے واپس جاتے، تو اسی طرح پھر ذو طوا وادی کے اندر پھر رات کو ٹھہر جاتے، جس رات کو نکلنا ہوتا مکہ سے نکل آتے، ذو طوا وادی کے اندر آتے اور آ کے رات گزارتے، اور پھر صبح وہاں سے اپنے مدینہ کی طرف کوچ کر جاتے، تو وَيَذْكُرُ وَإِذَا نَفَرَ مِنْهَا، اور جب وہ اس مکہ سے کوچ کرتے، نفر جب وہ نکلتے اس سے، ای راجع من مکہ تھا، مکہ سے جب نکلتے اور کوچ کرتے، مر بذی طون، زو طوا وادی سے گزرتے، وہ بات بہا، اور پھر وہاں پر وہ اپنی آخری رات بسر کرتے، حتی یصبح، یہاں تک کہ وہ وہاں پر صبح کرتے، وہ یذکر، اور وہ عبداللہ ابن عمر اس بات کا ذکر کرتے تھے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی یہ سنت کی اتباع میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاسی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسا کرتے تھے۔ ہاں یہ بات یہ ہے کہ یہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کہا جائے گا، ہاں یہ مستحب ہے، اور عبداللہ ابن عمر اسی طرح اس لیے اس پر عمل کرتے تھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کوئی شخص آئے وہ رات کے وقت آ سکتا ہے، دن کے وقت آ سکتا ہے، صبح کے وقت آ سکتا ہے، اور وہ براہ راست آئے اور مکہ میں داخل ہو جائے اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ عمرۃ القضاء کے لیے آئے، دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ میں آئے، ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے طور پر فتح مکہ کے لیے آئے تھے، تو وہ تو غزو تھا، وہ تو غزوہ تھا، وہ تو حرب کی کیفیت تھی،
तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ के लिए या उम्रा के लिए या हज के लिए आए नहीं थे, तो उसमें ऐसा नहीं है। बहरहाल उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त ही, फजर के बाद ही आपने मक्का की तरफ अपना सफर शुरू किया था। उसके बाहर आके लश्करों ने पड़ाव पड़ाव डाल लिया था, इस्लामी लश्कर ने, और आग वगैरह जलाई और अलाव रोशन रोशन किए। तो उससे मक्का वालों के ऊपर और अबू सुफियान और इन लोगों के ऊपर एक तरह का रोब पड़ गया। और उसी रात में वो फिर अबू सुफियान अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आए और फिर उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया। ठीक है। तो जब भी कोई शख्स मक्का जाता है तो वो किसी भी वक्त उमरा के लिए जा रहा है, हज के लिए जा रहा है, तो वो किसी भी वक्त मक्का में दाखिल हो सकता है। हाँ, अगर उसके पास ऐसा प्लान हो तो वो, अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ऐसा ही क्या करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया कि आ गए मक्का के मुज़ाफ़ात में, ठहर गए, रात वहां पर बसर की, और फिर सुबह हुई, गुस्ल फरमाया, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ के दिन के वक्त मक्का में दाखिल होना। क्योंकि एक तो इंसान नशीत होता है, ताज़ा दम होता है, और दिन के वक्त इंसान तवाफ भी और हर चीज अच्छे से कर सकता है। रात को बंदे को आराम की जरूरत होती है और सफर का थकावट वगैरह, तवाफ करना है तो इंसान ज्यादा चाको चुबंद होगा, दिन की रोशनी में वो सारे मामलात कर लेगा, आसानी होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये लाजिम नहीं है, ये कोई ऐसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत मुअक्कदा नहीं है कि इसको लाजमी तौर पर हर शख्स के ऊपर लाजिम है कि वो इस पर अमल करे। तो इंशाल्लाह तवाफ की या मक्का में दाखिल होने के सवाब में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई इस तरह से प्लान कर लेता है, तरतीब बना लेता है, आ जाती है, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका की इत्तिबा और तासी होगी, और इस पर इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। जी, रोहान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम। शेख साहब, ये जी तवा अभी है इसी नाम से? कुछ आपको इस बारे में पता है? देखें, जगह तो जाहिर है, लेकिन अब मुज़ाफ़ात के अंदर इतनी इमारात बन गई हैं, इतनी इमारतें बन गई हैं, तो अब वो वादी उस तरह से तो जाहिर है मौजूद नहीं होगी। लेकिन यह है कि वो जगह तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन यह है कि नाम तब्दील हो जाते हैं। जिस तरह जुल हुलैफा मदीना का जो मिकात है, तो उसको जुल हुलैफा कुछ लोग अब भी जानते हैं, लेकिन सऊदी अरब के अंदर अब जुग्राफियाई एतबार से अब उसको अब यार अली या बेर अली के नाम से याद करते हैं। जुल्हुलैफा, वहां पर मस्जिद भी है, और इसी तरह वहां पर मुख्तसल, और इस तरह वो जो है ना वो सारा पानी का इंतजाम वगैरह हो गया। तो जगह तो उसी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसको जू तवा वादी के नाम से जानते हैं या नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं। तो अब तो जाहिर है तामीर बहुत हो गई ना, हाँ, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो गई। जी। अच्छा, इससे ये बात मालूम होती है कि अगर कोई शख्स उम्रा या हज के लिए आ रहा है और वो मक्का के करीब पहुंच चुका है, तो उसको जल्दी करने की या ताजील करना उस पर लाजिम नहीं है कि वो जल्दी जल्दी करे और जाके उम्रा कर ले। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हराम हमने बैन रखा है, तो अब इसमें बिला ज़रूरत या हम ताखीर करेंगे। वो बेशक थके मांदे होते हैं, भूखे प्यासे होते हैं, और सफ़र की थकावट होती है अपने अपने दूर के अमाकिन से, फिर आके जो है वो उसमें एयरपोर्ट पे बहुत सारा टाइम जद्दा में लग जाता है, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है। तो वो इतने थके होते हैं, तो वो भी आके मतलब इसी तरह थकावट की हालत में उम्रा करेंगे, तो फिर वो सही तरह से मनासिक को अदा नहीं कर सकेंगे। तो इस हदीस से ये मालूम होता है, और मैं तो अक्सर जो लोग उम्रा या हज के लिए कोई रहनुमाई लेते हैं या पूछते हैं, जाते हैं, तो मैं उनको ये नसीहत जरूर करता हूँ। आप जाते हैं, आप इतना सफर करके जा रहे हैं, पहले अपने घर से अपने हम मुल्क के एयरपोर्ट पे जाएंगे, फिर वहाँ वेटिंग रूम में बैठेंगे, फिर 4-5 घंटे की फ्लाइट होगी, फिर जाके जद्दा के ऊपर आपको वक्त लगेगा, फिर जद्दा से मक्का जाते हुए तो आपके तकरीबन 12 घंटे, अगर आप पाकिस्तान से भी जाते हैं 12 से 14 घंटे आपको मक्का पहुंचने में लग जाते हैं। तो इतनी थकावट में आप होते हैं। तो ठीक है, अगर आप नशीत हैं, आप चाको चौबंद हैं, आप ताज़ा दम हैं, तो आप अपना सामान वगैरह रखें होटल में, और सबसे पहला काम आके आप उम्रा कर लें, तवाफ कर लें, ताकि आप इससे फारिग हो जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा सस्ताना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप अपने होटल में जाएं, जाके आप 2-4 घंटे आपने आराम करना है, सोना है,
दस्ताना है, खाना पीना है, आप करें। और उसके बाद अगर आपको गुस्ल करने की भी इवन ज़रूरत है तो इस हदीस से मालूम होता है कि आप गुस्ल करके नहा के ताज़ा दम होके फिर आएं। हाँ, ऐसा कोई साबुन वगैरह इस्तेमाल ना करे, शैम्पू जिसके अंदर खुशबू पाई जाती हो, क्योंकि मुहर्रम के लिए वो मना है। जी। वकालत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, सैयद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, लम्मा जा अन इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लम्मा जा इला मक्का था, जब मक्का आए, दाखलहा मिन आलाहा, तो मक्का में दाखिल हुए उसके बालाई जानब से, व खरज मिन असफलिहा, और जब वापस लौटे तो मक्का की जो नशेबी इलाका है उस तरफ से गुजरे। अब जिस तरह की सूरत हाल हो गई है, अब कंस्ट्रक्शन की वजह से वो नशेब वो फराज अब हूं ना हूं इसका कोई नहीं है। तो बहरहाल अमाकिन तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। एक मक्का का बालाई जानब है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ऊपरी और बालाई जानब से मक्का की तरफ आते, और जब वापस लौटते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रास्ते से उसके नशेबी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकलते। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आदत है। ये अगर कोई इस पर अमल करे तो ठीक है, सुन्नत की तासी और इत्तिबा होगी। लेकिन यह है कि किसी भी तरफ से मक्का में दाखिल हो सकते हैं, किसी भी तरफ से निकल जाते हैं। ये ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पे लाजिम किया, और ना ही इसकी कोई ऐसी तरगीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि आप ऐसा ही करो। हाँ, जो करेगा उसको सवाब मिलेगा, क्योंकि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की या आपके तरीके की तासी की है। लेकिन ये मनासिक के हज उम्रा के अंदर ये लाजिम लवाजिम में से नहीं है। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का आए, मक्का आए, दाखलहा मिन आलाहा, उसके बालाई जानब से, ऊपर वाली जानब से, ऊपर की सतह से, ऊपरी सतह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। फखरज मिन अस्फलिहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नशेबी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले। वकाल उर्वत इब्न जुबैर कद हज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, उर्वा बिन जुबैर ताबई हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो उनकी रिवायत मुरसल होगी। तो ये मुरसल रिवायत होती अगर आगे ये ना होता अखबरतनी आयशा, तो उर्वा बिन जुबैर सैयद आयशा के भांजे हैं, ताबई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात या लिका नहीं है। तो ये रिवायत मुरसल नहीं है, क्योंकि उन्होंने सैयदा आयशा से ये सारा सुना है और आगे बयान भी कर दिया। वक़ाल उर्वा बिन जुबैर, सैयदना उर्वा बिन जुबैर ताबई से मरवी है, कद हज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहकीक हज किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अखबरतनी आयशा, तो मुझे खबर दी मेरी खाला सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, अन्ना अव्वल शैइन बादा बिही, सबसे पहली चीज जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा की मक्का में दाखिल हुए होते हुए, हीना कादिमा मक्का था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, मक्का आए, अन्नहु तवद्दा, कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुदू किया, सुम्मा ताफ़ बिल बैती, फिर बैतुल्लाह का तवाफ किया, सुम्मा लम तकुन उमरातुन, फिर उम्रा नहीं हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उम्रा नहीं मुकम्मल नहीं किया, क्योंकि बाल नहीं काटे थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, ये काना यकून से ना इसको फेले ताम बना लेंगे, उम्रातुन इस तकुन लम तकुन का फाइल बन जाएगा, इसके खबर की जरूरत नहीं होगी। सुम्मा लम तकुन उम्रातुन, इसकी खबर की जरूरत नहीं है, हमने इस काना को फेले ताम बना लिया। तो लम तकुन फेल, उमरातुन इसका फाइल, ये इसम और खबर, यानी इसको खबर की मंसूब की जरूरत नहीं रही। सुम्मा ताफ़ बिल बैत, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ किया। सुम्मा लम तकुन उमरातुन, फिर उमरा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उम्रा पूरा नहीं हुआ, यानी इस सेंस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल नहीं कटवाए और इहराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं उतारा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहरिम ही रहे। सुम्मा हज्जा अबू बकर, फिर अबू बकर रदी अल्लाह तआला ने हज किया। फकाना अव्वल शय्इन बादा बिही अत्तवाफ, बस थी सबसे पहली चीज जिससे अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्तिदा की मक्का पहुंचकर, अत्तवाफ, ये काना का इसम मुअख्खर हो जाएगा, और अव्वल शय्इन ये खबर मुकद्दम हो जाएगी। अव्वल शय्इन, अव्वला को मंसूब क्यों पढ़ रहे हैं, काना की खबर मुकद्दम बना रहे हैं, और अत्तवाफु बिल बैती ये काना का इसम मुअख्खर बना के मरफू पढ़ रहे हैं।
فکان اول شیء بدا بہ، بس تھی سب سے پہلی چیز جس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر ابتدا کی، طواف بالبیت، وہ بیت اللہ کا طواف تھا، ثم لم تکن عمرہ، پھر یہ عمرہ نہیں ہوا، ثم عمر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کیا، ثم عثمان مثل ذالک، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کیا۔ گویا کہ یہ حج قران کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج قران کیا، پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حج کیا تو انہوں نے بھی حج قران کیا، یعنی عمرہ کر کے وہ محرم ہی رہے اور بال نہیں کٹوائے، اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا، اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ اچھا جی، صحیح بخاری کے اندر یہ متول روایت موجود ہے۔ جی شہباز بھائی۔ وقال ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے باپ باندھا تھا دو چیزوں کا، ایک مکہ میں داخل ہونے کا، تو وہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آتے تو مکہ کے باہر رات گزارتے اور صبح کو غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ کے دن کے وقت داخل ہوتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے طواف وداع کر کے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر رات گزارتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے سفر کا آغاز کر دیتے۔ تو طواف کا اب حدیث لا رہے ہیں کہ دوسرا باب یہ تھا طواف، اور بیت اللہ کا طواف کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کیسے آ کے پہلا طواف کیا جائے گا، تو وہ حدیث تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث لائیں، وقال ابن عمر، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طاف فی الحج او العمرۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ میں طواف کرتے ہیں، ما یقدم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہل آتے ہیں، جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، یعنی آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں حج یا عمرہ کے لیے، تو جو بھی آپ کا پہلا طواف ہوتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ اذا طاف فی الحج او العمرۃ ما یقدم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ میں طواف کرتے، ما یقدم یعنی طواف قدوم، آپ کے مکہ میں داخل ہوتے وقت جو پہلا طواف ہوتا تھا، تو اس طواف قدوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعی ثلاثۃ اطفاف، تین چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے، جس کو ہم رمل کہتے ہیں، ومشا اربعۃ، اور باقی چار چکر عام چال چلتے، ثم سجد سجدتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت طواف کے پڑھتے، ثم یطوف بین الصفا والمروہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کا طواف کرتے۔ جی اچھا، اس میں یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ جو رمل ہے، یہ رمل صرف طواف قدوم میں ہے۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، حج کرنے کے لیے گئے ہیں، جو آپ مکہ میں داخل ہوتے وقت پہلا طواف کریں گے نا، جو آپ کا اصل میں عمرہ کا طواف ہوگا، اسی میں صرف رمل ہے، اسی میں رمل ہے، باقی جو طواف اس کے بعد ہیں ان میں رمل نہیں ہے۔ رمل یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کے طواف کے 7 چکر میں سے پہلے 3 چکر میں مرد حضرات وہ ذرا دوڑ کے چال چلتے ہیں، اچھل کر، اور جس کو پہلوانوں والی چال کہتے ہیں، آپ اس کو ہلکے درجے کی جاگنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یعنی اپنے پنجوں کے اوپر ذرا تھوڑا سا وسب اچھل کر چلنا، اور 3 چکر میں ہے، اور 3 کونوں کے اندر حجر اسود سے طواف شروع کیا تو اگلے کونے پر پہنچے، حتیم کا پہلا کونا آیا تو اس ایک کونے کے اندر دوڑے، پھر حتیم کے باہر سے آئے تو حتیم کے دوسرے کونے پر پہنچے، تو یہ دوسرا کنارہ ہو گیا، بیت اللہ کی دوسری دیوار ہو گئی، اور پھر حتیم کی دوسری دیوار سے رکن یمانی تک پہنچے تو یہ تیسرا کونا ہو گیا، تیسری طرف ہو گئی بیت اللہ کی۔ تو ان تین جو اطراف ہیں بیت اللہ کے، حجر اسود سے لے کے حتیم کی پہلی دیوار، حتیم سے لے کے حتیم کی دوسری دیوار، اور حتیم کی دوسری کونے سے لے کر رکن یمانی تک،
تو یہاں 3 چکر میں کرنا ہے اور 3 کونوں میں کرنا ہے. جب رکن یمانی پر پہنچ جائیں گے، پھر حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیان کا جو فاصلہ ہے جس میں ربنا آتنا فی دنیا پڑھنا مسنون ہے، تو وہاں پر پھر عام چال چلیں گے. ٹھیک ہے. رمل. ایک اور بات ہے استباح. جو مرد محرم ہے، حالت حرام میں اس نے اپنا دایاں کندھا سے دائیں کندھے کو ننگا رکھنا ہے. تو دائیں کندھا کے نیچے سے کپڑے کو، اپنی چادر کو بائیں کندھا کے اوپر ڈالنا ہے. یہ استباح بھی صرف طواف قدوم کے اندر ہے. اس کے بعد جب وہ یعنی طواف اس کے بعد جب وہ 8 ذوالحجہ کو جب وہ احرام باندھیں گے تو اس وقت استباح کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جو بعد کے اندر طواف رکن ہوگا، طواف افاضہ ہوگا، تو اس میں بھی استباح نہیں ہے. استباح اور رمل یہ طواف قدوم کے اندر ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اور طواف قدوم کے وقت بھی جب آپ احرام کی حالت میں آ رہے ہیں، تو جب آپ نے نماز پڑھنی ہے، جب بھی نماز پڑھنی ہے، رستے میں پڑھیں اور آپ کے سفر کے دوران، تو اس وقت کندھا کو ڈھانپ لینا ہے. مرد نے اس وقت کندھا کو ڈھانپ لینا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مرد کی نماز میں اس کے دونوں کندھوں پر کپڑا ہونا ضروری ہے. تو جب آپ نماز پڑھ لیں گے تو طواف قدوم سے پہلے پہلے، تو اس کے بعد آپ اپنے کندھا کو پھر سے کپڑا ہٹا لیں گے دائیں کندھے سے. جی. تو یہ بات یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمل کرتے تھے 3 چکر، وہ طواف قدوم میں کرتے تھے. حج یا عمرہ میں جب آتے تو ما یقدم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، جو آپ طواف قدوم کرتے، قدوم کا مطلب آنا، داخل ہونا پہلی دفعہ، تو طواف قدوم میں آپ نے رمل کرنا ہے. باقی اس کے بعد کوئی بھی طواف ہو، طواف افاضہ ہو یا طواف وداع مکہ سے نکلتے وقت جو کرتے ہیں، ان طوافوں کے اندر یا جو آپ نفلی طواف کریں گے اس کے اندر بھی رمل نہیں ہے. رمل صرف اور صرف طواف قدوم کے اندر ہے، اور 3 چکر میں ہے، اور 3 کونوں کے اندر ہے. جی. قال، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، رمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحجر الی الحجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک ثلاثن 3 چکر جو ہے وہ کیا. اللہ آپ کا بھلا کرے. رمل کیا. وہ مشاء اربان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چکر عام چال چلے. وکان یسعى بطن المسیل، اور یہ صفا مروہ کی بات ہو رہی. وکان یسعى، یہ جو سعی کی بات ہو رہی ہے یہ صفا مروہ کی. اب یہ جو حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آئی ہے نا، تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم یا ان کا مشاہدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک، وہ جو پہلے ہم نے آپ کو بیان کیا، وہ ایک اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اور وہ طواف عمرۃ القضاء میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے میں اس کا پورا پس منظر بیان کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں مقام ابراہیم اور یہاں یہ حتیم. تو حجر اسود سے طواف کو شروع کیا. یہ جب عمرات الحدیبیہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکہ والوں نے روک لیا، صلح حدیبیہ کر کے واپس چلے گئے، اور اپنے حدیبیہ کے موقع پر ہی اپنے جانوروں کو نہر کر دیا اور بال وغیرہ منڈوا دی، واپس چلے گئے. اب جب اگلے سال شرط کے مطابق عمرۃ القضاء کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو مکہ والوں نے طواف کرتے ہوئے دیکھا یا آتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یثرب کے بخار نے ان لوگوں کو کمزور اور نحیف بنا دیا ہے، ان میں تو کوئی سکت ہی نہیں ہے، یا ان کے اندر کوئی طاقت اور ہمت اور قوت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تک جب یہ باتیں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو کہ آپ عمل کریں. اچھا، یہ آپ سمجھ لے کہ مکہ کے پیچھے گیلریاں ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت یہ پہاڑیاں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا کہ بھئی آپ رمل کرو، یعنی ذرا پہلوانوں والی چال، ذرا اچھل کود کے چلو اور پوری قوت کے ساتھ، تاکہ آپ کی قوت کا اظہار ہو ان کے سامنے. تو یہ مشرکین مکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ عمرۃ القضاء کا واقعہ ہے. تو یہاں پر بھی رمل کیا
اور حتیم کے باہر سے آئے، یہاں پر بھی رمل کیا اور اس کونے پر بھی رمل کیا۔ جب یہاں تک پہنچے نا تو یہ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے یا اس طرف بیٹھے ہوئے تھے مکہ والے باہر۔ تو جب اس کونے پر پہنچے نا تو یہ مکہ یعنی بیت اللہ کی جو عمارت ہے وہ مسلمانوں کے اور مشرکین مکہ کے درمیان میں آ گئی، اور یہاں پر جو ہے وہ مشرکین مکہ چھپ گئے اور مسلمان ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکن یمانی پر پہنچ کے کہا کہ اب آپ تھوڑا سستا لو، یعنی آپ ذرا ٹھہر جاؤ اور سانس لے لو اور عام چال چلو۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ جمہور فقہا بیان کرتے ہیں، اور یہی مسئلہ راجح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل طواف عمرۃ القضاء میں کیا تھا، اور وہیں سے رمل شروع ہوا تھا، اس سے پہلے رمل نہیں تھا، اور کافروں کو دکھانے کے لیے تو آپ نے اس کونے میں رمل کیا کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے، تو ان کو دکھانا تھا مسلمانوں کی قوت اور مسلمانوں کی جس کو کہتے ہیں کہ چاقو چوبند ہیں، اور اس کونے پر آتے تھے تو وہ نظر آتے تھے، اور یہاں بھی وہ نظر آتے تھے، لیکن یہاں پر جب آتے تھے تو وہ چھپ جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر آپ تھوڑا سستا لو اور آرام سے چل لو، سانس لے لو۔ پھر جب حجر اسود پر پہنچتے تو وہ سامنے آتے، تو یہاں پھر رمل کرتے، یہاں بھی رمل کرتے، یہاں اور یہاں پر آ کے پھر عام چال چلنا شروع کر دیتے۔ تو وہ بات زیادہ صحیح اور راجح ہے۔ ہاں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو قول ہے یا ان کا فہم ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک، یعنی چاروں کے چاروں کونے میں تین طواف میں پورے کے پورے چکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مشاہدہ ہے اور ان کا یہ موقف ہے۔ اگر کوئی اس طرح بھی کرتا ہے تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ رمل چار کے چار کونوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، حدیث عبداللہ ابن عمر کی وجہ سے۔ رامالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حدیث کا پس منظر سمجھ آ گیا تو اب عبداللہ ابن عمر کی حدیث کو سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں چار کے چار کونوں میں جہاں سے طواف شروع ہونا ہے وہاں تک آ کے آپ کا رمل چلنا چاہیے، رکن یمانی تک آپ کو رکنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا من الحجر الی الحجر، حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک، ثلاثن تین چکر، ومشا اربعن اور چار چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام چال چلے، وکان یسعى بطن المسیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تھے بطن المسیل جو نشیبی جگہ ہے۔ مسیل اس کو کہتے ہیں نا کہ جہاں پر آ کے وہ نشیبی جگہ ہے، وادی ہے، تو مروہ بھی بلندی پر پہاڑی ہے اور صفا بھی، تو جو اس کے درمیان کے اندر گہرائی آتی ہے، نشیب آتا ہے، تو جب بارش وغیرہ ہوتی تو وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا تو اس کو مسیل کہتے ہیں، جہاں پر سیلابی پانی جمع ہو جاتا ہے بارش وغیرہ کا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گہرائی کے اندر آتے، یہ صفا سے چلتے تو عام چال چلتے، جب گہرائی میں اترتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سائی کے اندر سائی فرماتے یعنی دوڑتے، اور جب مروا کی طرف آپ کی چڑھائی شروع ہوتی تو پھر عام چال چلنا شروع کر دیتے۔ تو یہ اب وہ تو اب گہرائی موجود نہیں ہے، اب تو بالکل برابر جو ہے وہ پتھر لگا ہوا ہے، تو وہ ہموار جگہ ہے، لیکن وہ سبز لائٹ اس تاریخ کو سامنے رکھ کے لگا دی گئی ہے، تو جہاں پر وہ وادی ہوا کرتی تھی، تو وہ سبز لائٹ سے سبز لائٹ تک اب جو ہے نا مردوں نے دوڑنا ہے، عورتوں نے نہیں۔ وکانا یسعى بطن المسیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے پیٹ میں جب پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ پڑتے۔ اذا طاف بین الصفا والمروہ، جب صفا اور مروہ کا طواف کرتے تو آپ وادی کے پیٹ میں جب پہنچتے، وادی کے درمیان میں پہنچتے، نشیبی جگہ پہ پہنچتے، سیلابی جگہ پہ پہنچتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگا دیتے، اور جب چڑھائی مروا کی طرف شروع ہوئی تو پھر رک جاتے، اور اسی طرح مروا سے واپس آتے ہوئے عام چال میں نیچے اترتے، جب وادی کے درمیان میں پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے، اور پھر صفا کی طرف جب چڑھیں گے تو جب وہ وادی ختم ہوگی، چڑھائی شروع ہوگی صفا کی طرف، تو پھر عام چال چلنا شروع کر جی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قادم مکہ تھا، جب مکہ میں آئے، اتل حجر، حجر اسود کے پاس آئے، فاستلمہ، اس کو استلام کیا، ثم مشا علی یمینہ، پھر مکہ کو بیت اللہ کو اپنے بائیں جانب رکھ کے خود اس کے دائیں جانب چلے، اس کو کہتے ہیں اینٹی کلاک وائز چلنا۔ تو ویسے تو ادھر بھولنے کا چانس ہے ہی نہیں، اور کیونکہ اتنے لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ الٹ طواف یا چند بندے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کسی کو پتہ نہ بھی ہو کہ مطلب کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز گھومنا ہے، تو جس طرح لوگ گھوم رہے ہیں
تو वो सारा इस तरह करेगा, भूलने का चांस नहीं है। हाँ, लेकिन फिqही मसला मालूम होना ज़रूरी है कि आपने जो बैतुल्लाह का तवाफ करना है, तो बैतुल्लाह को अपने बाएं जानब रखना है, और बैतुल्लाह के दाएं जानब, यानी आपके बाएं जानब पे बैतुल्लाह होगा और आप उसके गिर्द चक्कर लगाएंगे एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो अगर आप बैतुल्लाह को दाएं जानब रखेंगे तो आप पीछे को दौड़ेंगे, यानी हजरे अस्वद से रुकने यमानी पहले आएगा और फिर, तो जबकि आपने हजरे अस्वद से रुकने यमानी की तरफ नहीं जाना बल्कि आगे हतीम की तरफ जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। बैतुल्लाह आपके जो है वो बाएं जानब होगा, अपने बाएं हाथ पे रखेंगे और दाएं जानब आप दौड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज। लम्मा कादिमा मक्का था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए, अतल हजर हजर अस्वद के पास आए, फस्तलमा हो, उसको इस्लाम किया, तुम्मा मशा अला यमीन ही, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं जानब दौड़े, यानी बैतुल्लाह के हजर अस्वद के दाएं जानब जोड़े। फरमल सलासन, 3 चक्कर आपने रमल किया, व मशारबान, और 4 चक्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम चाल चले। व सुइल अब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सवाल किया गया अन इस्तिलामिल हजर, हजर अस्वद को इस्तिलाम करने के बारे में। फ़क़ाल, उन्होंने कहा, रई तो नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तलिमुहु व युक़ब्बिलुहु, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजर अस्वद को इस्तिलाम करते हुए और बोसा देते हुए देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इस्तिलाम कर रहे थे और बोसा दे रहे थे। तो इस्तिलाम आम चीज है, इसमें बैतुल्लाह हजर अस्वद को हाथ लगा के चूमना भी इस्तिलाम में आ जाएगा, और इसी तरह बराह रास्त चूमना भी इस्तिलाम के अंदर आ जाएगा, सिर्फ दूर से इशारा करना दाएं हाथ का वो भी इस्तिलाम के अंदर आ जाएगा। लेकिन युकब्बिल तकबील वही होगा जब हजर अस्वद को बराह रास्त कोई अपने होंठों से मस करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इस्तेलाम करते थे, वह युकब्बिलहु, और उसका उसका उसको बोसा देते। अच्छा, ये बड़ी पते की हदीस आ गई है कि जो इस्तेलाम करना है, इस्तेलाम हजरे अस्वद बैतुल्लाह के किसी भी और कोने को छूना या उसका इस्तेलाम करना मसनून नहीं है, सुन्नत नहीं है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। इस्तेलाम सिर्फ हजरे अस्वद का है या फिर रुकने यमानी का है, और रुकने यमानी और हजरे अस्वद के इस्तेलाम के तरीके में भी फर्क है। तो ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस आ रही है। हमने देखा है वहां पर लोग जो है वो बैतुल्लाह के किसी भी कोने को पकड़कर उसको चूम रहे होते हैं, या अ, हाथ लगा रहे होते हैं और हाथों के साथ उसको मस कर रहे होते हैं। तो ये सुन्नत नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। किसी बंदे की मोहब्बत अपनी हो सकती है, लेकिन ये सुन्नत नहीं है भाई। सुन्नत इस्तेलाम हजरे अस्वद का है, जो तवाफ के हर चक्कर में इस्तेलाम है, चाहे नफली तवाफ हो, चाहे फर्जी तवाफ हो, चाहे तवाफ कुदूम हो, चाहे तवाफ वदा हो। तो इस्तेलामुल हजर अस्वद ये सुन्नत है तमाम तवाफ में और तमाम चक्कर के अंदर, कम अज कम हाथ दाएं हाथ का इशारा करना। बाकी रह गया रुकने यमानी का इस्तेलाम, तो रुकने यमानी के इस्तेलाम में उसको बोसा देना नहीं है, उसको हाथ लगा के हाथ को बोसा देना नहीं है, उसको छड़ी लगा के छड़ी को बोसा देना नहीं है, और इसी तरह दूर से रुकने यमानी को इस्तेलाम करना भी नहीं मसनून। रुकने यमानी का इस्तेलाम ये है कि अगर आप उसके पास पहुंच जाएं जहां से वो पत्थर नंगा है, तो उस पर गिलाफ नहीं है। रुकने यमानी हजर अस्वद से जो पीछे वाला किनारा है, बैतुल्लाह का कोना है, तरफ है, तो बस उसको दायां हाथ लगाना, यानी उसको हाथ लगाना। रुकने यमानी का इस्तेलाम सिर्फ उसको हाथ लगाना है, अगर आप उसके पास पहुंच जाए तो हाथ लगा लें उसको, वरना ना वो हर तवाफ के हर चक्कर में जरूरी है, ना उसकी तरफ इशारा करना मसनून है, ना हाथ लगा के हाथ को चूमना मसनून है, ना छड़ी लगा के छड़ी को चूमना मसनून है, ना ही बराह रास्त रुकने यमानी को बोसा देना मसनून है। रुकने यमानी का बोसा देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। उसका इस्तेलाम सिर्फ इतना है, और वो भी मुस्तहब है, मसनून है, वो तवाफ के जरूरियात में से नहीं है कि सिर्फ अगर आप पहुंच जाएं, नफली तवाफ हो, फर्जी तवाफ हो, तो आप उसको जाके दायां हाथ लगा सकते हैं, बस हाथ लगाना है उसको, और कुछ भी नहीं। जबकि यानी मैं बातों के अंदर तकरार करता हूँ जानबूझ के, हजरे अस्वद के इस्तेलाम में 3 4 तरीके हैं, और वो हर चक्कर के अंदर कम अज कम इतना इस्तेलाम जरूर करना है कि दूर से दाएं हाथ का इशारा करना, बस। ये हजरे अस्वद के साथ खास है कि बैतुल्लाह के हर तवाफ में, चाहे वो नफल तवाफ हो, चाहे वो कुदूम का तवाफ हो, चाहे वो उम्रा का तवाफ हो, चाहे वो तवाफ इफाजा हो,
चाहे तवाफ वदा हो, किसी भी तरह का तवाफ है, तो हजर असवद का इस्तिलाम बैतुल्लाह के हर तवाफ के हर चक्कर के अंदर मसनून है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और तरीका है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। हाँ, उसके इस्तिलाम के तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? नंबर एक, बराह रास्त तकबील करना, बोसा देना। दूसरा तरीका यह है कि उसको बिल यद, हाथ के साथ मस करना और हाथ का फिर बोसा देना, या फिर किसी छड़ी वगैरह के साथ जो है वो आप उसको बिल खश्ब, हाथ के अंदर कोई लकड़ी कोई चीज हो तो उसके साथ। और चौथा तरीका यह है अल इशारा, तो अन बोदिन, दूर से इशारा कर देना दाएं हाथ का। हजर असवद का इस्तेलाम हर तवाफ के हर चक्कर के अंदर मसनून है, तालीम है। उसका सबसे बेहतरीन तरीका तो बराह रास्त बोसा देना है, या फिर हाथ लगा के हाथ को बोसा देना है, या फिर कुछ छड़ी वगैरह हो, हाथ में कोई चीज हो, उसको लगाया, हाथ में कुछ छतरी है, तो वो जो हजर असवद को जो चीज मस हुई है आप उसको बोसा दे दें। और फिर चौथा और आखिरी और सबसे आसान तरीका यह है, जो हर हाजी, हर मोतामिर, हर तवाफ करने वाला कर सकता है, कि वो दूर से हजर असवद के जब कोने पे आए तो जहां भी खड़ा है दायां हाथ ऐसे निकाल के उसके तरफ इशारा करे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े। लेकिन ये चार चीजों में से कोई भी चीज रुकने यमानी के साथ इनमें से कोई भी चीज नहीं है। रुकने यमानी का इस्तेलाम सिर्फ इतना है, अलमस्सु बिल यदिल युमना, बस। हाथ को बोसा भी नहीं देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। अलमस्सु बिल यदिल युमना, बस दायां हाथ लगाना उसको। और ये शर्त भी नहीं है, ये तवाफ के हर तवाफ के लिए शर्त नहीं है, मसनून नहीं है, और ये लाजिम भी नहीं है। इसके अलावा बैतुल्लाह के यानी काबतुल्लाह के किसी भी कोने को छूना, बोसा देना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। वो लोगों का अपना ज़ौक है। मैं उस पर यानी इस बात पे कोई फतवा लगता भी नहीं है और लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत हजर असवद का इस्तेलाम करना या रुकन यमानी का। हजर असवद के इस्तेलाम में चार सूरतें हैं, और रुकन यमानी के इस्तेलाम में एक ही सूरत है कि उसको दायां हाथ लगाना, बस। ना तो उसको बोसा देना है बराह रास्त, ना हाथ लगा के हाथ को बोसा देना। वकाल अब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, लम अरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। क्या नहीं देखा? यस्तालिमु मिनल बैति इल्ला रुकनैन अल यमानियैन, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि वो बैतुल्लाह का इस्तेलाम करते हूँ सिवाय रुकनैन यमानियैन के। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह के किसी भी हिस्से का इस्तेलाम करते हुए, उसको बोसा देते हुए, उसको हाथ लगाते हुए, उसको चूमते हुए नहीं देखा, सिवाय रुकनैन यमानियैन के। तो आपको पहले भी बताया था कि ये यमन की जिहद की तरफ चूंकि आता है, ये वाला जो हिस्सा है हजर असवद का, रुकने रुकने यमानी का, तो इन दोनों को रुकनैन यमानी यैन कहते हैं। हजर असवद भी यमन की जिहद में है, और रुकने यमानी जिसको हम कहते हैं, जो हजर असवद से पहले वाली दीवार आती है, कोना आता है, तरफ आता है, तो इसको, हाँ, उर्फ के अंदर आम मशहूर ये है कि हजर असवद को अल हजर कहते हैं या अल हजर उल असवद कहते हैं, और रुकने यमानी का नाम ही रुकने यमानी पड़ गया है। वरना ये दोनों कोनों को रुकनैन यमानी यैन कहते हैं। हजर असवद को भी रुकने यमानी, और रुकने यमानी जिसको हम कहते हैं उसको भी रुकने यमानी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ये जिहत यमन की जिहत बनती है मक्का से। ठीक है, तो दोनों को ये हजरे रुकनैन यमानी यैन से मुराद एक हजरे अस्वद है, और दूसरा रुकने यमानी जिसको उर्फ के अंदर हम कहते हैं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का इस्तेलाम करते हो, यानी किसी भी कोने का, किसी भी दीवार का, किसी भी हिस्से का, इल्ला रुकनैन अल यमानियैन, सिवाय रुकनैन यमानियैन। रुकनीन यमानियैन से मुराद एक हजरे अस्वद है, और दूसरा जिसको हम रुकने यमानी उर्फ के अंदर कहते हैं, बस।
اور حجر اسود کا استلام 4 طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور رکن یمانی میں صرف اس کو دایاں ہاتھ لگانا. جی. اچھا آگے جی، دلیل آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا جب استلام کرتے تھے تو جو ہم کہتے ہیں کہ چھڑی لگا کے چھڑی کو بوسہ دینا، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل حجۃ الوداع سے آگئی. وقال ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں طواف کیا، علی بعیر، اپنے اونٹ پر بیٹھ کر، یس تالمر رکنا، حجر اسود. یہاں بھی رکن سے مراد حجر اسود ہے. آپ استلام کرتے تھے رکن کا یعنی حجر اسود کا، بے محجن، ایک چھڑی کے ساتھ جو آپ کے ہاتھ میں. تو چھڑی کے ساتھ یعنی چھڑی اس کو لگانا اور پھر چھڑی کو بوسہ دے لینا. جی. وعن ہو، اور انہی سے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت علی بعیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا، علی بعیر، ایک اونٹ پر، کلما عطا علی الرکنی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود پر آتے یعنی اس کے قریب آتے، اشار الیہ بشیء، اشارہ کرنے کی بھی دلیل آ گئی، اشار الیہ بشیء فی یدہ وکبارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرتے، بشیء، کسی چیز کے ساتھ، فی یدہ، جو آپ کے ہاتھ میں تھی، وکبارا، اور اللہ اکبر کہتے، اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے. تو یہ بھی حجر اسود کا استلام کرنے کا طریقہ ہے، دور سے اشارہ کرنا. اچھا آگے صحیح سر مسلم کی یہ حدیث، آگے صحیح مسلم کی حدیث میں یہ اس چھڑی کو بوسہ دینے کا بھی ذکر آ گیا. جی آپ فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بشیئن کی قید لگی ہے، یہ وہ چھڑی ہی نہیں ہے اس سے مراد؟ ہاں ہاں یہاں پر چھڑی ہے لیکن اشارہ کا لفظ آ گیا نا، تو جب ہاتھ میں چھڑی ہے تو اس کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں، تو اس اشارے سے مراد کیا ہے؟ وہ اشارہ ایسا ہے کہ جو چھڑی کو مست کر رہے ہیں، ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ حجر اسود سے آپ بہت دور ہیں، تو یا تو آپ سیدھا ہاتھ کے ساتھ اشارہ کریں گے، یا ہاتھ میں چھڑی ہے تو اس چھڑی کے ساتھ ہی ایسے اشارہ کر دیں گے. لیکن یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ مطلب مطلق اشارہ کرنے کی کوئی حدیث آئی ہے؟ مطلب اشارہ کرنا لفظ استلام کے اندر، جو لفظ استلام ہے نا، ٹھیک ہے، حجر اسود کے اندر، جی وہ اس کے یعنی اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے. اور بے شیئن فی یدہ ہی سے مراد یہاں پر دو طرح کا اشارہ ہے. مطلق اشارہ یہ ہے کہ دور سے اشارہ کیا. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اندر چھڑی پکڑی ہوئی تھی، تو ایک یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے قریب آئے ہیں، جیسے پہلی حدیث میں آیا اور اگلی حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ وہ حجر اسود کو چھڑی لگائی ہے پھر اس کو بوسہ دیا ہے. وہ آگے حدیث میں بوسہ کا ذکر آ رہا ہے. اور اگر آپ حجر اسود سے دور ہیں تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے یا نہیں ہے، تو اشارہ کا لفظ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ دور سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہیں گے. یہ اسی حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اشارہ کی دونوں قسمیں ثابت ہو جاتی ہیں. اشارہ چاہے ایسا ہو کہ آپ حجر اسود کو چھڑی لگا رہے ہیں، یہ بھی اشارہ ہے، اور اشارہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے قریب ہی نہیں ہیں تو آپ دور سے ہی اشارہ کر دیں گے، چاہے چھڑی کے ساتھ اشارہ کر دیں چاہے ہاتھ کے ساتھ کر دیں. لیکن جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز حجر اسود کو لگی نہیں ہے آپ اس کو بوسہ نہیں دے سکتے، چاہے وہ چھڑی ہو چاہے وہ ہاتھ. تو اس کی بھی آگے حدیث آ جائے گی، دلیل اس کی مستقل دلیل بھی موجود کہ صرف اشارہ کرنا. وعن ابی الطفیل انه قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالبیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الطفیل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یطوف، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، و یستلم الرکنا، یستلم الرکنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا استلام کر رہے تھے، بے محجن معہ، ایک چھڑی کے ساتھ جو آپ کے ہاتھ میں تھی، ویقبل المحجن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی کو، اس کونٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے رہے تھے. یہ بوسہ دینے کی دلیل آ گئی کہ چھڑی حجر اسود کو لگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوسہ دے رہے. میں اس کا ترجمہ چھڑی کر رہا ہوں، عام طور پہ اس کا معنی محجن ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی چیز لٹکائی جاتی ہے، کنڈی ٹائپ. ٹھیک ہے.
देखिए जी, मसला ये पेश आया कि जब किसी काम से शरीयत के अंदर नहीं का सीगा इस्तेमाल हो, कुरान में सुन्नत में किसी नस के अंदर नहीं आए, तो वो नहीं किस चीज का तकाजा करती होगी? तो हमने कहा, यानी शेख साहब ने, दो चीजों का तकाजा करती है नहीं, एक ही वक्त में, फी आन वाहिदिन यदुल्लु या यक्तजी शैयैन, दो चीजों का तकाजा करती है। पहली चीज, तहरीमुल मनही अन हो, जिस चीज से मना किया जा रहा है उसकी तहरीम का तकाजा करती है नहीं, कि जिस चीज के बारे में नहीं आएगी वो चीज की हुर्मत पर दलालत करेगी, उसकी तहरीम पर दलालत करेगी। दूसरा, कि उस चीज के फासिद, बातिल और बेकीमत, बेहैसियत और उसके शरई तौर पर मोतबर या कबूल ना होने पर दलालत करेगी। दो चीजें, नहीं मनही अन हो की तहरीम का तकाजा करती है नंबर एक, और मनही अन हो के फसाद यानी फासिद और बातिल होने का तकाजा करती है, कि अन्नहु ला युक़बलु इंदल्लाहि वला फिल इस्लाम वला युअतबरु शैयन, उसको कुछ भी नहीं समझा जाएगा, उसका कोई एतबार नहीं होगा। ये दो चीजों का तकाजा करती है। तो आगे एक मसला ये पैदा हुआ कि भाई इसके बारे में कायदा क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई देखें, दो कायदे हैं, कि अगर नहीं मनही अन हो की जात के बारे में है, कि उसकी जात से मना किया जा रहा है, तो फिर वो मनही अन हो के फासिद होने, बातिल होने, उसके गैर मोतबर होने पर दलालत करेगा, नंबर एक। या फिर वो नहीं उस मनही अन हो की किसी शर्त पर के बारे में है, यानी मना किया जा रहा है और मना जिससे हो रहा है वो उस किसी अमल की शर्त के साथ ताल्लुक रखता है, उसकी शुरूत में से, उसकी शराइत में से आता है, तो फिर भी वो मनही अन हो और उस अमल के फासिद और बातिल होने पर दलालत करेगा। अगर वो ना तो नहीं उस चीज की जात के ऊपर है, कि उसकी जात को ही मना किया जा रहा है, या उसकी किसी उसके साथ ताल्लुक रखने वाली शुरूत में से किसी शर्त के ऊपर नहीं पड़ रही, बल्कि कोई जो है ना खारजी मामला है, एक इजाफी मामला है, उससे मना किया गया है, और वो इजाफी मामला अगरचे इस इबादत के साथ ताल्लुक रखता है, ना तो इस इबादत की जात से मुतालिक है, ना इसकी शर्त से मुतालिक है, बल्कि एक तीसरी चीज से मुतालिक है। अब ये कायदा मुश्किल हो गया, तो उन्होंने फिर मिसाल के तौर पर आगे चार सूरतें बना दी। पहली सूरत, मिसालुल आइदी, ऐसी नहीं की मिसाल जो लौटती है इला जातिल मनही अन हो, मनही अन हो की जात की तरफ नहीं लौटती है, नहीं का हुक्म सादिक आता है मनही अन हो की जात पर, फिल इबादत, इबादत में। तो इसकी मिसाल पहली ये है, अन नहयु अन सौमी यौमिल ईदैन, ईदैन के दिन का रोजा रखने से मना फरमाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब कोई शख्स ईद के दिन रोजा रखना मना है, तो इससे पहला ये मसला समझ आया कि ईद के दिन रोजा रखने की तहरीम पर दलालत करता है, कि हराम है ईद के दिन रोजा रखना। अगला सवाल, हराम है, नाफरमानी है, मासियत है, किसी बंदे ने इसके बावजूद ईद के दिन रोजा रख लिया और सुबह से लेकर वो शाम तक उसने कुछ नहीं खाया और रोजा इफ्तार किया, आया ये हुर्मत और तहरीम के बावजूद क्या ये रोजा शरीयत के अंदर मोतबर ठहरेगा? ये रोजा शुमार होगा शरीयत में? नहीं, बिल्कुल नहीं शुमार। एक तो ये तहरीम है, हराम है रोजा रखना, नंबर एक, मासियत है, नाफरमानी। दूसरा, अगर कोई रोजा रख ले और शाम तक उसको निभा भी ले, कोई कीमत, कोई हैसियत, कोई एतबार शरीयत में उसका नहीं है, ये रोजा फासिद है, बातिल है, काबिल कबूल नहीं है, हराम भी है और बातिल भी है, फासिद भी है, सही नहीं है। फासिद बोला जाता है सही के मुकाबले में, ये शरीयत में सही नहीं हो, क्योंकि कायदा क्या है कि ये जो नहीं है, कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल ईदैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन के रोजा रखने से मना किया, तो इस दिन के रोजा रखने की जात से ही मना कर दिया। तो अब कोई रोजा रख ले तो रखना हराम होगा,
اور اگر کوئی پورا بھی کر لے اس کو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوگا، فاسد ہی رہے گا، باطل ہی رہے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، نہ اس کا کوئی ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی ذات ہی ممنوع ہے۔ ومثال العائد الی ذاتہ فی المعاملات، معاملات کے اندر، لین دین کے اندر ایسی نہیں کی مثال جو معاملہ کی ذات کے اوپر فٹ آتی ہے، معاملہ کی ذات کے اوپر نہیں لوٹتی ہے، کہ اس چیز کی ذات سے ہی منع کیا گیا، یعنی یہ معاملہ شریعت میں نہیں ہے۔ میں نے اس کی سادہ مثال کیا دی، لا تاکل الربا، ربا کی ذات ہی ممنوع ہے، یعنی کہہ دیا لا تاکل الربا، ٹھیک ہے، لعن اللہ آکل الربا و موکلہ، تو اس کی ذات کو ہی ممنوع قرار دے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل الربا، تو اس کی ذات کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کے اندر شامل کر دیا۔ تو میں تو معاملہ کے اندر جو شیخ نے مثال فرمائی ہے اس سے زیادہ آسان مثال میرے نزدیک وہ کیا ہے، ذات سے منع کیا ہے، کس کا؟ خمر، خمر کی ذات ہی ممنوع ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص ایسا معاملہ کرے گا جس میں خمر کا یعنی شراب کا، نشہ آور چیز کا لین دین ہو رہا ہے، تو اس کی ذات ہی منع ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ دے گا کہ بھائی ٹھیک ہے شراب پینا تو حرام تھا، شراب نکالنا، نچوڑنا، بنانا، پکانا تو حرام تھا، لیکن اب اس نے یہ سودا کر دیا ہے تو ٹھیک ہے اس نے ایک حرام کام کیا ہے، لیکن جو اس نے پیسے کمائے ہیں بہرحال وہ شریعت ان کا اعتبار کر لے گی، یا قاضی اس کو کچھ نہیں کہے گا، اس پر کوئی سزا نہیں۔ خمر کی ذات ہی رجس من عمل الشیطان، اس کی ذات کو ہی رجس کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ نے جو مثال دی ہے النہی عن البیع، تجارت سے، لین دین سے منع کرنا، بعد نداء الجمعۃ الثانی، دوسرے جمعہ کی دوسری آذان کے بعد، ممن، اس شخص کی طرف سے، تلزمہ الجمعۃ، جس پر جمعہ لازم ہے، یعنی مسافر ہے، مریض ہے، عورت ہے، بچہ ہے، غلام ہے، تو کتاب و سنت کے دلائل میں آ گیا کہ ان پر جمعہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی شخص جمعہ کی دوسری اذان کے بعد بھی لین دین کرتا ہے، چونکہ اس پر جمعہ لازم ہی نہیں ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، یہ اس ارشاد کا، اس حکم کا مکلف ہی نہیں ہے، یعنی تکلیفا لازما، اس پر لازم نہیں کہا گیا۔ اگر یہ جمعہ پڑھتے ہیں یہ 5-6 افراد بھی تو ان کے لیے ثواب ملے گا ان کو، لیکن ان پر لازم نہیں ہے۔ جس طرح خواتین کے اوپر باجماعت نماز پڑھتی ہیں تو ثواب باجماعت کا ملے گا، لیکن ان پر لازم نہیں ہے کہ وہ نماز باجماعت میں شریک ہوں یا جمعہ میں شریک ہوں۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص، وہ شخص جس پر جمعہ پڑھنا لازم ہے، یعنی مقیم ہے، مرد ہے، عاقل بالغ ہے، اور وہ آزاد بھی ہے اور مریض نہیں ہے، تو ایسا شخص اس پر جمعہ پڑھنا لازم ہے۔ اب وہ جمعہ کی دوسری اذان ہو گئی ہے تو ایسا مرد اگر لین دین کرتا ہے، سودا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، نہیں کہاں پر آئی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، بات تو ہم نہیں کی کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے فرمایا جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، نہیں کہاں پر آئی؟ وزر البئی ہے ہاں ابھی۔ بھائی شاباش، ہاں اس دن میں نے ذکر کیا تھا، وزر البئی، نہیں کہاں پر آئی؟ وزر البئی، بھائی کو چھوڑ دو، ہاں بئی کو چھوڑ بھائی دو، کو چھوڑ دو۔ بئی کو چھوڑ دو۔ تو یہ نہیں کہ اگرچہ یہ صیغہ ضرور کا، یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن یہ صیغہ ہے امر بالترک، یہ ترک کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں کے معنی پر دلالت کرتا ہے، نہیں کا معنی اس سے مستفاد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو آپ بئی کو ترک کر دو، ترک کر دو۔ اب ترک کرنے کا حکم ہے لیکن یہ ترک نہیں کر رہا، اس نے جو سودا کیا، لین دین کیا، تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ وزر البئی کے خلاف گیا، تو یہ تحریم ہے، حرام ہے لین دین کرنا۔ اور دوسرا، آیا اس نے جو سودا کر لیا ہے یہ شریعت کے اندر معتبر ہوگا
फासिद होगा या सही होगा? तो हम कहेंगे फासिद होगा। दलील क्या है कि भाई इस बई की जात से ही मना किया जा रहा है, यानी जुमा के बाद, अजान के बाद की बै की जात को ही कह दिया, वाजारुल बई, जात को कह दिया कि बै को तर्क कर दो। तो लिहाजा ये अन्नह्युल आइदु इला जातिल बई बादा निदाइल जुमुआत सानी, जुमुआ की दूसरी आजान के बाद बै करने की जात के बारे में नहीं आ गई। तो लिहाजा ऐसा जो सौदा है, लेन देन है, वो हराम होगा, जायज नहीं होगा। जी मैं आपका सवाल लेता हूँ, 1 मिनट। मिसालुल आइदी इला शर्त ही फिल इबादत, ये तो हो गया कि इबादत की जात से मना, की किसी इबादत की जात से मना किया जा रहा है तो वो हराम भी होगा और फासिद भी होगा। या किसी मामला की जात से मना किया जा रहा है तो वो मामला करना हराम भी होगा और शरीयत में मोतबर भी नहीं होगा, जारी नहीं होगा, फासिद ही रहेगा, बातिल ही रहेगा। अब अ, मामला की जात से तो मना नहीं किया जा रहा, लेकिन इबादत की जात, उस इबादत की जात से तो मना नहीं किया जा रहा, लेकिन उस इबादत के लिए जो शरीयत ने शुरूत रखी है, जो शरीयत ने कंडीशंस लगाई हैं, उस किसी वो बंदा किसी शर्त को ऐसी चीज के साथ पूरा कर रहा है जो शरीयत के अंदर वो अमल करना हराम है। मिसाल जो शेख साहब ने दी है कि कोई शख्स नमाज में सतर को ढांपना, ये नमाज में शर्त है। सतर को ढांपना ये नमाज में शर्त है। इसी तरह किबला की तरफ रुख करना नमाज के लिए शर्त है। वुजू करना नमाज के लिए शर्त है। जगह का पाक होना ये नमाज यानी तहारत नमाज के लिए शर्त है। यानी नमाज अलग चीज है, सलात की जात अलग है, लेकिन उस नमाज की कुछ शुरूत हैं। तहारत शर्त है, तहर्री अल किबला शर्त है, और सतरुल औरा, अपने औरा को ढांपना ये शर्त है। अब इन शुरूत को वो किसी मनही अन हो शय से पूरा कर रहा है, जिस चीज से मना किया जा रहा है उसके जरिए शर्त को पूरा कर रहा है। आया इसकी ये इबादत सही होगी? यानी नमाज फजर की पढ़ रहा है तो क्या फजर की नमाज पढ़ने से मना किया गया? नहीं, उसका तो हुक्म दिया गया है। तो ये जो नहीं है, ये नमाज की जात के बारे में तो नहीं है कि इस इबादत से जाती तौर पर मना किया गया हो, लेकिन उस नमाज के लिए कुछ शुरूत हैं। उनमें से एक शर्त क्या है? सतरुल औरा, यानी अपने सतर को ढांपना। अब वो शख्स जो नमाज पढ़ रहा है वो अपना सतर ढांप रहा है रेशम के कपड़े के साथ, या चोरी के कपड़े के साथ, या कब्जे और सल्ब के कपड़े के साथ, या किसी भी हराम कपड़े के साथ। तो आया उस बंदे की, या नजस कपड़े के साथ, ये भी अच्छी मिसाल हो सकती है, आसान, कि जो उसने कपड़ा पहन रखा है वो उसमें कोई नजासत लगी है, वो नजासत है। अब नमाज की जात तो मना नहीं है, बल्कि नमाज की जात का तो हुक्म दिया जा रहा है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। लेकिन जो उसकी शर्त है कि आपके कपड़े पाक होने चाहिए, आपके कपड़े जो है वो, अब उसने सतर सतर का ढांपना शर्त है। अब शर्त किस चीज के साथ पूरी कर रहा है? नजस कपड़े के साथ, रेशम के कपड़े के साथ मर्द, या फिर चोरी के कपड़े के साथ। तो आया इसकी ये नमाज कबूल होगी? आया ये नमाज फासिद होगी या नमाज सही और मोतबर होगी? तो हम कहेंगे ये नमाज बातिल होगी, फासिद होगी, सही नहीं होगी। क्यों? कोई बंदा पूछे कि भाई ये नमाज पढ़ने के बारे में तो है, कोई इस हालत में नमाज पढ़ने से तो मना नहीं किया गया। हम कहेंगे नमाज की शर्त शर्त, फौत है, नमाज की शर्त है ये सत्र शर्त फौत है। औरा को ढांपना। अब उस शर्त को किस चीज के जरिए पूरा कर रहा है? चोरी के कपड़े के साथ, नजस कपड़े के साथ, या रेशम के कपड़े के साथ? अगर वो मर्द है तो भाई उसने शर्त को पूरा जिस तरीके से किया है, वो शर्त उसकी शर्त शरीयत के तकाजों के मुताबिक पूरी नहीं हुई। लिहाजा जब नमाज की शर्त मफकूद हो गई, गुम हो गई, सतरुल औरा वाली, तो लिहाजा उसकी जब शर्त पूरी नहीं है तो मशरूत नमाज भी उसकी सही नहीं हो सकती। मिसाल आइदी इला शर्त ही, ऐसी नहीं की मिसाल जो लौटती है इला शर्त ही, उस की शर्त की तरफ, किसी अमल की शर्त की तरफ, फिल इबादत, इबादत में शर्त, इबादत की किसी शर्त के साथ ताल्लुक रखने वाली जो नहीं है। नह्यु अन लुब्स राजुल सौब अल हरीर, मना करना शरीयत का आदमी को, मर्द को रेशम का कपड़ा पहनने से। कहते हैं फसतरुल औरत शर्तुन लिसिहत सलात,
نماز کے صحیح ہونے کے لیے، یہ فاسد کے مقابلے میں بولا جا رہا ہے نا، نماز کے صحیح ہونے کے لیے عورا کا ستر العورا، عورا کو ڈانپنا یہ شرط ہے۔ فیضا ساترہا، جب اس آدمی نے اپنے سطر کو ڈھانپا، بے ثوب منہی عنہ، ایسے کپڑے کے ساتھ جس کپڑے سے ہی منع کیا گیا ہے، لم تصح الصلاۃ، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لعود النہی الی شرطہا، اس نہیں کے لوٹنے کی وجہ سے اس نماز کی ایک شرط کی طرف، اور وہ شرط ہے ستر العورہ، تو یہ نماز صحیح نہیں۔ دو میں دو نے اس کی اور بھی دو آسان مثالیں دی تھی۔ اگر کوئی اس سے شخص، وضو کرنا شیخ؟ ہاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ چوری کا پانی چوری کر کے لے آتا ہے، کسی دکان میں گیا، وہاں سے پانی پڑا ہوتا ہے، منرل واٹر جو بھی ہے، وہاں سے وہ چوری کر کے لے آیا، اس کے بعد وضو کر کے حاجی صاحب نماز پڑھ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے، ٹھیک ہے۔ نہ تو نماز کی ذات سے تو منع نہیں کیا جا رہا، تحری علی القبلہ بھی ہے، وضو بھی ہے، اور جو ہے وہ ساتر العورہ بھی ہے، باقی شرائط بھی ہیں، اذکار بھی پورے کر رہا ہے، اراکین بھی نماز کے ارکان بھی پورے کر رہا ہے، لیکن نماز صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرط تھا طہارت، طہارت میں وضو، اور وضو کس سے کیا؟ چوری کے پانی کے ساتھ، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اس سے بہتر تھا وہ تیمم کر لیتا، تیمم کو مٹی بھی نہ ملتی تو وہ بندہ نیت کے ساتھ ہی صرف نماز پڑھ لیتا تو قبول ہوتی، پانی چوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس جی۔ دیکھیں نا، کوئی شخص پیاس سے مر رہا ہو، وہ چوری کا پانی پی کے جان بچا سکتا ہے، لیکن کسی شخص کو وضو کے لیے پانی نہ مل رہا ہو تو وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو نماز قبول ہے۔ لیکن بھوک سے مر رہا ہو تو دو چار گھونٹ یا جتنے سے اس کی پیاس بجھتی ہو وہ پانی چوری کا پی سکتا ہے جان بچانے کے لیے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے وہ پانی چوری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کے اندر تو یہ آسانی دی ہے کہ بھائی آپ سے یہ شرط پوری نہیں ہوتی، چھوڑ دو اس شرط، آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہے، تیمم کر لو۔ لیکن جو بندے کی اپنی ذات اور حفظ و نفس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ پانی چوری کرتے پھرو، سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے کہا میں نے معاف کیا جی، تیمم کر لو آپ جی۔ جب آپ کی جان بچانے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے جان بچانی ہے تو اب آپ مطلب پانی، حرام پانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور چوری کا پانی بھی، کہ جس سے آپ کی جان بچ جائے۔ پھر آپ چاہے شراب بھی پی لے 2 3 گھٹ؟ ہاں مطلب حرام پانی میں، ہاں جی مشروب میں آ گیا نا، حرام مشروب میں۔ اچھا جی، 3 قاعدے ہو گئے۔ عبادت کی ذات جس سے منع کیا جا رہا ہو وہ فاسد ہوگی، معاملے کی ذات جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ معاملہ معتبر نہیں ہوگا۔ اچھا، کسی عبادت کی شرط کے ساتھ تعلق رکھنے والی وہ نہیں ہے تو پھر بھی وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ اب کسی معاملہ سے تعلق رکھنے والی کوئی شرط ہے تو معاملہ ذاتی طور پر لین دین کرنا، اونٹوں کو، جانوروں کو خرید و فروخت کرنا، اس کی ذات تو میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ معاملے کی شرط یہ ہے کہ آپ جس سودے کو بیچ رہے ہیں وہ سودے کے اندر غرر نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ شے معلوم ہونی چاہیے، اس کی کوانٹیٹی، کمیت معلوم ہونی چاہیے، یا اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، اور اس کا وقت، اگر آپ ادھار پہ سودا کریں تو اس کا وقت معلوم ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اور کیا تھا، ہاں اس کی قیمت معلوم ہونی چاہیے۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر گم ہو جاتی ہے تو اس کو غرر کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی ذات ہی مجہول ہے۔ ایک کنٹینر آیا، رکا ہے، دور سے دیکھا، اس نے کہا بھائی اس کے اندر جو ہے نا لیپ ٹاپ آئے ہیں سارے لاٹ کے خریدنے ہیں، دیکھے بغیر پرکھے بغیر تو وہ خرید لیتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ غرر کا سودا ہے۔ اچھا، یہ میرے پاس ایک گودام ہے، اس کے اندر بہت سارا کپڑا پڑا ہوا ہے، دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، جتنا بھی ہوگا آپ اتنے میں خرید لیں، تو یہ ایک طرح کی جو ہے نا مطلب جوئے والی صورت بن جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ غرر ہے، کیونکہ ان کپڑوں کی ذات ہی معلوم نہیں ہے، کمیت ان کی، کوانٹٹی معلوم نہیں ہے، تو یہ بے کی شرائط میں سے ہے کہ اس کی ذات معلوم ہو، مجہول نہ ہو، اس کی قیمت معلوم ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لے جاؤ خرید کے کنٹینر مجھ سے، چیزیں دیکھ لیں، یہ اتنا کپڑے کی اتنے تھان ہے، لے جاؤ، کتنی قیمت ہے؟ کہتا ہے یار جتنی دیکھ لیں گے مارکیٹ کے اندر جو قیمت نکلے گی نا وہ ادا کر دینا، یہ سودا جائز نہیں ہے، آپ کو اس وقت اس کی قیمت مقرر کرنا ہوگی، اس کی قیمت پر، ایک قیمت کے اوپر، کیوں؟ بعد میں لڑائی جھگڑا ہوگا، قاضی کے پاس جائیں گے،
وہ کہے گا نہیں میرا میرا میرے کپڑا 1 کروڑ روپے کا تھا، وہ کہے بھائی میں نے تو 10 لاکھ روپیہ دینا ہے، اتنے سوٹ نکلے ہیں صرف، باقی تو اس کا مال سارا خراب تھا۔ تو شریعت نے کہا بھائی لڑائی جھگڑا نہ کرو، ادھر ہی قیمت مقرر کرو۔ تیسری چیز کیا کہی میں نے، اس کی وقت، اگر وہ ادھار پہ سودا کر رہا ہے تو پھر اس کا وقت معلوم ہونا چاہیے کہ 6 مہینے بعد ادا کروں گا، سال بعد، 2 سال بعد، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے یار جب ہوئے دے دینا۔ ہاں کوئی اپنی طرف سے کسی قرض کے بارے میں کسی کو قرض دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ قرض حسنہ میں کہہ دے یار جب تمہارے پاس آسانی ہوئی دے دینا، تو وہ قرض اور صورت ہے، لیکن آپس میں لین دین کر رہے ہیں، سودا تجارت، تو اس کا وقت معلوم ہونا چاہیے، اس کی ادائیگی کا وقت معلوم ہونا چاہیے، اس کی قیمت معلوم ہونی چاہیے، اس کی کوانٹٹی اور ذات معلوم ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص، اب جب یہ پس منظر آپ نے سمجھ لیا تو آپ آتے ہیں، اگر کوئی شخص ایسی اونٹنی کے ایک اونٹنی ہے، ایک گائے ہے، ایک بکری ہے، ایک بھینس ہے، آ، وہ جو ہے وہ حاملہ ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا نا وہ میں آپ کو اتنے درہم میں، اتنے دینار میں، اتنے پیسے میں، اتنے روپے، اتنے ڈالر میں بیچتا ہوں۔ آیا یہ سودا جائز ہے؟ یعنی سودے کی ذات جائز ہے؟ کیا گائے بھینس کا بچے کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے؟ ہاں ذات تو جائز ہے، ذات میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن بے کی یہ شرط ہے کہ اس کی ذات معلوم ہو، آپ کے قبضے کے اندر ہو، وہ صیغہ غیب کے اندر نہ ہو، تو وہ شرط پوری نہیں ہو رہی، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ اس معنس جانور کے حمل کی بے کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غرر کے اندر آتا ہے، تو شرط مفقود ہو گئی۔ اور شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بیع ما لا یملک، جس چیز کا بندہ مالک نہیں ہے، اس کی ملکیت میں نہیں ہے، یا لا بیع ما لا لیس عندک، جو تیرے پاس موجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود ابھی تک نہیں ہے، آپ اس کی بے نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو اپنے اونٹنی کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ اس کی ابھی ملکیت میں نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی بے نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ایک سوال آئے گا، چلیں وہ ہم اگلے سمیسٹر میں، ہو سکتا ہے سنبی داود میں ہم اگلے سمیسٹر میں یا اس سے اگلے سمیسٹر میں کتاب البیوع پڑھیں، پھر وہاں پر اس کو مسئلے کو اٹھائیں گے، نہیں تو یہاں پر پھر بات آگے پھیل جائے گی کہ ایڈوانس بکنگ کرنا کیا، اس کا کیا تو وہ جائز ہے، اس کی صورت کتاب البیوع میں بیان کروں۔ تو کسی شخص نے کسی اونٹنی کے حمل کی، بلکہ وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ تو اس طرح کرتے تھے نا، وہ صرف اس حمل کی بے نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اونٹنی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، اگر وہ بچہ مؤنث ہوا، انثى ہوا، یعنی اونٹنی پیدا ہوئی، یہ اونٹنی جب جوان ہوگی، پھر جب یہ بچہ دے گی تو اس کے بچے کی، یعنی حمل مطلب حمل الحمل، یعنی وہ جو ابھی بچہ اس کے پیٹ میں ہے، اور وہ جب اگر وہ مؤنث کے طور پر پیدا ہوتی ہے وہ اونٹنی، پھر جب وہ حاملہ ہوگی تو اس کی بے، وہ اتنا کئی کئی سال تک کی، تو یہ ایک طرح کی ایک جوئے کی صورت تھی وہ جو کرتے تھے۔ تو فائدہ اس میں کیا ہوتا تھا؟ فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی جب اس طرح کی بے کریں گے تو بہت سستی ہوگی نا، ٹھیک ہے، ایک اونٹنی اگر اس کو جوان اونٹنی ملتی ہے مثال کے طور پر ایک 500 درہم میں، تو یہ وہ 50 درہم میں سودا کر لے گا نا، تو 50 درہم میں سودا کر لے گا، اور اتنا عرصہ انتظار بھی کرے گا تو اس کو 50 درہم دے دے گا، تو یا پھر اس وقت دے دے گا، تو یہ ایک جوئے کی کیفیت ہوتی تھی کہ اگر تو واقعی اونٹنی پیدا ہوئی، پھر آگے اس نے بھی کل کو بچہ جنم دیا، تو مجھے 500 درہم والی اونٹنی کل کو اس کا بچہ، مجھے بچے کا بچہ جا کے مجھے 50 میں مل جائے گا، 10 گنا سستا۔ اور وہ مالک کیا سوچتا تھا؟ کہتا ہے پتہ نہیں اس میں سے مذکر پیدا ہونا ہے، اگر مذکر پیدا ہوا تو تب بھی میرے 50 درہم کھڑے ہیں اور مجھے اس کو دینا نہیں پڑے گا، اور اگر یہ پیدا ہوتی ہے کل کو یہ بچہ جنم دیتی ہے نہیں دیتی، کس نے دیکھا، ابھی 50 درہم میں اپنے لوں اور اپنا پیسے کھڑے کروں، تو یہ ایک جوئے کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو یہ شریعت کے نے اس شرط یہ ہے کہ مبی کا، جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کا وجود ہونا، موجود ہونا یہ ضروری ہے، تو جو چیز قبضے میں نہیں ہے، موجود نہیں ہے، شریعت نے اس کی بے کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا یہ اس بے کی معاملے کی شرط مفقود ہے۔ ایک شرط کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس اس چیز کا موجود ہونا، تو لہٰذا اگر کوئی ایسا سودا کرتا ہے تو یہ بھی حرام بھی ہوگا اور فاسد بھی ہوگا، حرام بھی ہوگا، فاسد بھی ہوگا۔ ومثال النہی العائد الی امر خارج، سوری، ومثال العائد الی شرط ہی، ایسی مثال
ایسی نہیں کی مثال جو لوٹتی ہے الا شرط ہی، اس معاملے کی شرط کی طرف، یعنی اس بے کی شرط کی طرف، فی المعاملات معاملہ کے اندر، النحی عن بیع الحمل، حمل کے بے سے منع کرنا، فالعلم بالمبیع، جو میں اتنی دیر سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، مبی چیز، بیچی جانے والی چیز کا معلوم ہونا شرط لصحت البیع، بے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، فیضا باع الحمل، جب اس نے حمل کی بے کی، لم یصح البیع، تو یہ بے صحیح نہیں ہوگی، فاسد ہوگی، لعود النہی الی شرط ہی، نہیں کے لوٹنے کی وجہ سے، الی شرط ہی، اس بے کی شرط کی، شرط کیا ہے؟ العلم بالمبی، مبی کا معلوم ہونا، تو جو ابھی ہے ہی حمل کی صورت میں، اس کا علم ہی نہیں ہے، آیا وہ زندہ پیدا ہوگا، مردہ پیدا ہوگا، مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، اعلیٰ نسل کا ہوگا، گھٹیا نسل کا ہوگا، معذور ہوگا، وہ بچہ صحیح ہوگا، وہ کتنی دیر زندہ رہے گا، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہے، تو وہ اس کی پہلے سے بہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو جائز نہیں۔ سمجھ گئے نہیں بات؟ اچھا، اب اس کو نا، یہ جو شیخ صاحب نے ساری بات بتائی ہے نا، اس کا میں عبارت پڑھے بغیر بتا دیتا ہوں۔ پھر ایک تیسری صورت آتی ہے، اس کو آپ پانچویں صورت پھر بنا لیں، پہلے چار صورتیں گزری ہیں تو پانچویں، عبادت یا کسی معاملہ کی نہ تو ذات پر نہیں لوٹ رہی ہے، نہ اس کی کسی شرط کے بارے میں نہیں فٹ آ رہی ہے، بلکہ کسی امر خارج کے بارے میں، یعنی ایک جو ہے ریلیٹیو مسئلہ ہے اس کے ساتھ، تو یعنی نہ تو اس ذات سے منع کیا جا رہا ہے عبادت کی، نہ اس کی کسی شرط کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، نہیں، اس طرح نہ کسی معاملہ جیسے سود کی ذات سے منع ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور اس کی کسی شرط کے ساتھ جیسے بیچی جانے والی چیز کا علم نہ ہونا، ایسی بھی بات نہیں ہے، یعنی وہ ذات بھی صحیح ہے شریعت میں اور اس کی شرط بھی پوری ہے، لیکن کوئی امر خارج آ گیا جس سے شریعت نے منع کیا ہے، تو وہ عبادت اگر اس طرح ہوتی ہے تو اس عمل کو کرنا، چاہے وہ عبادت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یا معاملہ کے ساتھ، اس عمل کو کرنا ممنوع اور حرام ہوگا، لیکن اگر وہ عبادت میں ایک امر خارجی آ جاتا ہے جو کہ ممنوع ہے، یا بے کے اندر وہ امر خارجی آ جاتا ہے جو کہ ممنوع ہے، تو اس کی وجہ سے ساری بے یا ساری عبادت فاسد یا باطل یا غیر معتبر نہیں ہوگی۔ عبادت میں اس کی مثال یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر کے اوپر امامہ باندھتا ہے ریشم کے کپڑے کا، تو ریشم کا لباس مرد کے لیے حرام ہے، تو اس نے سر پہ امامہ باندھ رکھا ہے، اب سر کو ڈانپنا مرد کے لیے، مرد کے لیے سر کو ڈانپنا نماز میں نہ شرط ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ نماز کے رکن میں سے ہے، نہ شرط میں سے ہے، نہ واجبات میں سے ہے، تو ہاں ایک امر خارج ہے، یعنی یہ آداب میں سے آتا ہے، سر کو ڈانپنا مرد کے لیے آداب میں سے آتا ہے، عورت کے لیے جو ہے نماز میں تو سطر العورہ کے اندر آتا ہے، اور نماز کے علاوہ غیر محرم سے ڈانپنا یہ اس کے پردے اور حجاب میں آتا ہے، تو مرد کے لیے سر کو ڈانپنا آداب میں سے آتا ہے بس، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے اور سنت ہے۔ اگر کوئی شخص کا امامہ پہن کے نماز پڑھتا ہے، تو آیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا فاسد؟ بھائی نماز صحیح ہوگی، ریشم کا امامہ پہننا کیسے؟ بھائی وہ حرام ہے۔ میں نے اس سے بھی آسان مثال دی ہے، اس سے بھی آسان مثال، وہ کیا کہ مرد سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، سونے کی چین پہنی ہے، سونے کی بریسلٹ پہنی ہے، سونے کی گھڑی پہنی ہے، اس نے سونے کے بٹن لگائے ہوئے ہیں اس نے، ٹھیک ہے، اپنی قمیض کو، اپنے شیروانی کو، تو آیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ بھائی نماز یہ صحیح ہے، یہ نماز صحیح ہے، کیونکہ چین پہننا یا انگوٹھی پہننا یہ نماز کی شرط کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، ہاں یہ امر خارج ہے، یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے، اس حالت میں وہ نماز پڑھے گا، نماز قبول ہو جائے گی، ہاں اس کا سونا پہننا اپنی جگہ پہ معصیت اور حرام رہے گا۔ اور معاملے کے اندر اگر کوئی شخص کسی کو سودا دے رہا ہے جس آم کی خرید و فروخت کرنا، آم آم مینگو، تو یہ جائز ہے۔ اچھا، اس کے بعد کبھی کا علم بھی ہے، شروط ساری پوری ہے، لیکن اس نے بھائی ایک پیٹی کے اندر نہ دو چار آم، مطلب اگر 10 کلو کا ایک اس کا پیٹی بنتی ہے، تو اس 10 کلو کی پیکنگ کے اندر اس نے دو چار پانچ آم جو ہے وہ خراب ڈال دیے، تو یہ اس نے دھوکہ کیا، یعنی اس نے دھوکہ کیا، خیانت کی، ملاوٹ کی،
तो अब मिलावट की वजह से क्या सारे का सारा जो उसने सौदा बेचा ये शरीयत में फासिद और गैर मोतबर होगा? नहीं। यानी जिस चीज की बै कर रहा है उसकी जात भी सही है कि आप फ्रूट की बै कर सकते हैं, और दूसरा सौदा भी मालूम है, कमियत भी मालूम है, कीमत भी मालूम है, सारी शुरूत सौदे की पूरी है, लेकिन साथ में कोई गिश और मिलावट आ गई तो उसकी वजह से उसको गुनाह मिलेगा इस चीज का, और ये उसके माल के अंदर एक हराम की नहीं अमेजश नहीं हो नहीं, जाएगी। बस सही है। लेकिन सारा सौदा एपिटाइजर शरीयत वाला में होगा ना, फासिद बॉक्स नहीं। खा लेंगे। हाँ, पिज्जा। माइक ऑफ रखा कि नहीं? अच्छा जी, नहीं जी, मेरी बात मुकम्मल हुई जी। सबसे पहले रूहान, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब ये पूछना था कि ये आपने जो बताया था कि यहाँ पे लिखा हुआ ये हाँ जी। कि ये आवाज आ रही है ये जी जी, कि आ रही बे है। बाद देता है जुटानी, तो अगर पहली नमाज के बाद बे करें तो वो जायज है? पहली दो निदा अजानें जो होती है है ना, ना। जुमा जुमा की जो पहली अजान है ना, जो आया है ना, इजा नूदी अलैहिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, उससे मुराद निदा सानी। ये सीना उस्मान रजी अल्लाह के दौर के बाद आया। तो वो जो पहले लोगों को सिर्फ जरा तवज्जो दिलाने के लिए जो पहली अजान दी जाती है जुमा से थोड़ी देर पहले, तो वो लोगों को जरा तवज्जो दिलाने के लिए, वो ऐसी अजान नहीं है कि जिसके बाद तिजारत हराम हो जाती है। तो वो अगर उस अजान के बाद तिजारत करता है तो वो उसमें आती नहीं है। इससे मुराद वही निदा है जब इमाम मिंबर पर विराजमान हो जाता है और जुमा का वक्त शुरू हो जाता है जी, तो वो जायज है। सही, जज़ाक। शेख हाँ जी, मोहतरम, इन अजानों को उलट करके कह सकते हैं? क्या करके कह सकते हैं? इनको उलट करके कह सकते हैं कि जो पहली अजान होती है उसको दूसरी कहें, जो दूसरी होती है वही पहली अजान होती है? नहीं, क्यों कहना है? इस तरह नहीं कहेंगे ना। मामला देखें, आप सारी तरतीब खराब कर देंगे ना। आप कहेंगे ये जो पहली अजान है, तो तरतीब के एतबार से वो पहली तो है नहीं। आपने एक अजान दी 12 बजे और दूसरी अजान देने 12:30 बजे, ठीक है, तो आप दूसरी अजान को पहली कैसे कह सकते? ठीक है। हाँ, तो ये आप एक ऐसी इस्तेलाह कायम करेंगे जो इस्तेलाह लोगों को कंफ्यूज कर देगी, दुरुस्त नहीं है। हाँ जी, शाहबाज भाई। सवाल मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये बताइए कि जो हमारे यहाँ ना मार्केट में वो कंटेनर वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे ये बैटरियाँ या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वगैरह होता है, तो वो बस ना अंदाजा सा करते हैं। मतलब बैटरियाँ है ना, तो चार पांच वो मतलब 100-200 बैटरी की लाट है, उसमें से हाँ चार पांच बैटरियाँ चेक करके ना अंदाजा कर लेते हैं कि इसकी क्या कीमत होनी चाहिए ना, तो वो रेट उसके साथ तय कर लिया जाता है। तो ये ठीक है? मतलब ये एक मबी के इल्म में आएगा ना ये बात, ये जो अंदाजा करना है? हाँ, देखें, एक है चीज की क्वालिटी चेक करना, उस पर फिर क्यास करना कि बाकी भी चीजें इसकी या इसके बराबर होंगी, ये दुरुस्त है। दूसरा यह है कि देखें, लाट आए, आपको उसने 3 बैटरियां दिखाई, 4 5, उसके बाद जो बैटरियां आ रही हैं वो 200 हैं या 2000 हैं, तो ये मबी के इलम में नहीं आएगा, मबी के मालूम होने से नहीं आएगा। हाँ, कोई कंटेनर खोलता है, नीचे कंटेनर जमीन पर रखते हैं, आके वो कंटेनर खुला, उस बंदे ने मतलब कंटेनर को अंदर से देख लिया, आपने माहिर को, अपने कारीगर को भेजा, और उसने जाके नजर मार ली, 2 4 बैटरियों को खोल के देख लिया अंदर से कोई नीचे से, तो फिर वो मबी के इलम में आ जाएगा। अगर इस तरह कर लेते हैं तो ठीक है। फिर तो सारा मामला ही ऐसे होता है ना। अगर कोई बंदा आलू या प्याज या कुछ सब्जी मंडी में ला रहा है, तो भाई वो एक एक प्याज के दाने को तो नहीं देखता, वो यही देखता है कि भाई बोरियां हैं, हर बोरी में से। इसी तरह जो दाने मार्केट के अंदर गंदम वगैरह बेची जाती है, तो वो उनके पास वो एक छोटा सा होता है, मतलब वो लोहे का, स्टील का बना हुआ, तो उसको वो बोरी के अंदर मारते हैं तो वो दाने, तो जाहिर है बोरी के अंदर वो ऊपर और नीचे और दरमियान में मार के चेक कर लेते हैं, तो वो एक ही तरह के दाने हैं। तो अगर इस तरह चेक कर लेते हैं तो मकसद ही यही है कि उसकी ज़ात मालूम हो जाए। ज़ात में बाज़ औक़ात मिकदार होती है कि उसका वजन कितना है, बाज़ औक़ात उसका मकील होता है कि इसका माप कितना है, अगर उसको मापा जा रहा है जिस तरह लीटर्स में और इस तरह, या फिर उसकी क्वांटिटी यानी काउंटिंग होती है कि ये कितने पीस हैं। तो अगर कोई बंदा इस तरह करता है, किसी के गोदाम में जाता है और गोदाम में जाके सारी नजर मारता है, कितना कपड़ा पड़ा हुआ है, कितनी गंदम पड़ी हुई है, वो बोल गंदम का एक ढेर लगा हुआ है, तो वो 3 4 अतराफ से जाके तो उसको उठा के देखता है, इसका दाना मोटा है, बारीक है, कैसी गंदम है, क्वालिटी है, खुश्क है, गीला है।
تو یہ ٹھیک ہے، پھر یہ مبی کے معلوم ہونے میں آ جائے۔ لیکن اگر اس نے 3 4 بیٹریاں ویسے خارج سے چیک کی ہیں جو اسی لاٹ میں سے تھی، باقی اس نے کہا بھائی سارا کنٹینر کا سودا کر دو، تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، دوسرا سوال، جزاک اللہ خیرن، ہاں دوسرا باقی سوال باقی وہ حدیث ہاں جو تھی نا باقی یہ ہے کہ شریعت کے اندر اندازہ بے کے اندر اندازہ لگانا، قیافہ لگانا معتبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ لینے کے لیے بیچتے تھے تو زکوٰۃ تو بعد میں وصول کی جانی ہے جب کھجوریں خشک ہو جائیں گی، کیونکہ تر کھجور کو کہاں سٹور کریں گے بیت المال کے اندر، تو وہ تو جب خشک ہو کے کھجور آ جائے گی، چھوارا بن جائے گی، تبھی اس کو سٹور کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس بندے نے اپنا باغ بیچنا ہے، تو باغ تو اس نے ابھی بیچنا ہے جب وہ رطب کی صورت میں ہے، وہی مارکیٹ کے اندر اس کی، تو اب اس نے زکوٰۃ دینی، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حذیفہ تھے یا کون، ان کو بیچتے تھے، وہ بڑے ماہر اندازہ تھے، تو وہ سارے باغ کے درختوں کو چکر لگا کے شمار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ بھائی اس کا پھل جو ہے وہ 500 من آئے گا مثال کے طور پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس میں سے ایک ثلث معاف کر دو اس کو، جب یہ خشک آ جائے گا، کچھ اس میں سے گر جائے گا، کوئی خراب ہو جائے گا، تو آپ اس میں سے 5 من میں سے آپ مثال کے طور پر 150 200 من اس میں سے معاف کر دو، یا 1/3 حصہ معاف کر دو، یا ربع حصہ معاف کر دو اس کو، اور باقی کے حساب سے پھر زکوٰۃ وصول کر لو۔ تو وہ جن چیزوں میں اندازہ ہوتا ہے، چاہے کھڑی فصل کا، چاہے کھڑے پھل کا، تو وہ اندازہ معتبر ہے۔ ایسا ہی اندازہ کسی لاٹ کے بارے میں لگایا جائے جو واقعی اندازہ ہو، جس کو آپ قیافہ کہیں، اسیسمنٹ کہیں، تو اسیسمنٹ کر لی تو وہ بھی معلوم کے اندر آ جائے گا۔ آگے آپ اپنی بات کریں۔ ہاں جی، وہ دوسرا میرا یہ تھا کہ وہ جو عروہ بن زبیر والی روایت تھی نا، اس میں دو چیزیں آتی ہیں نا، انا اول شیئن، اور پھر آگے کانا اولا یا اول شیئن، تو آپ نے وہ کانا والے کو کہا کہ اس کو خبر مقدم کر لیں، دونوں تو طرح ہو جب سکتا ہے، پہلے وہ انا، دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ وہ سیدھی سیدھی بات، مطلب اس کو اول بھی کر لیں تو یہ مطلب کانا کا اسم بن جائے، آگے وہی وہ دوسرے کی طرح بدا بھی ہاں وہ اس کی خبر بن جائے پورا جملہ ہے نا۔ ہاں، یہ اس طرح کی ترکیب میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں اب والا کو خبر مقدم بنانا یہ بھی درست ہے، معنی کے اعتبار سے یہ زیادہ راجع معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اصل عبارت یہ ہے کان الطواف بالبیت اول شیء بدا بہی، تو یہ معنی زیادہ راجع معلوم ہوتا ہے کلام میں، کہ طواف بیت اللہ کا طواف سب سے پہلی چیز تھی، وہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا خبر کا، اس میں ہے اور ہیں وغیرہ آتا ہے، تو یہ جو خبر آتی ہے یہ خبر کے بارے میں یہ ترجمہ آتا ہے، تو اس لیے ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ عبارت اصل میں یہ ہے کان الطواف بالبیت اول شیء بدا بہی، تو یہ تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، تو یہی زیادہ راجح ہے اور یہ فصیح ہے۔ ہاں اگر اس کو اصل عبارت کے حساب سے رکھیں، اب والوں کو اس کا اسم بنائیں اور الطواف بالبیت کو اس کی خبر بنائیں منصوب، تو وہ بھی ترکیب درست ہے، معنی کے اندر کو خرابی پیش نہیں آئے گی، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ جی استاد، میرا جزاکم اللہ خیر۔ سلمان خالد سل السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں نے فصلوں کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اکثر لوگ نا ہمارے پاس یہاں پر جو اگر ابھی فصل تیار نہیں ہوتی لیکن اس کا پہلے سودا کر لیتے ہیں کہ یہ ریٹ، اگر ایک مثال ہے گندم کا ہے کہ اگر ریٹ 3,000 ہو یا 1,500 ہو تو میں آپ کے ساتھ 2,000 میں سودا کرتا ہوں، وہ چاہے ریٹ کم ہو یا زیادہ ہو، یا گندم کے ایکڑ کے حساب سے کہ اتنی ہوگی تو میں آپ کے اتنے سے سودا کرتا ہوں، تو اسی حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ یہ والا سودا صحیح ہوتا ہے، کیونکہ ہوں فصل تو ابھی اس کا اناج جو ہے وہ ہے نہیں۔ ہاں دیکھیں، یہ دو چیزیں ہیں، میں نے کہا تھا یہ ہم کتاب البیوع جب پڑھیں گے اس میں ڈسکس کریں گے، لیکن بہرحال دو ایک ہے کہ آپ غلے کی بے کر رہے ہیں یا آپ کھڑی ہوئی فصل اور کی بے کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ کھڑی ہوئی فصل کی بے کرنا یہ ہے کہ اس میں شروط ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی باغ کو یا کسی بھی فصل کو، فصل کھیتی اور باغ جو باغ ہوتا ہے پھلوں کا یا کسی بھی چیز کا، تو آپ اس وقت تک اس کی بے نہیں کر سکتے حتیٰ یبدو صلاحها، یہاں تک کہ وہ صحیح ہو جائے، یعنی وہ اس کا پکنے کے قریب ہو جائے۔ تو ایسی فصل کی، گندم کی کوئی بندہ بے کر لیتا ہے جب وہ ابھی سبز ہے بالکل،
اور اس میں دانا وغیرہ نہیں بنا یا دانا ابھی بنا ہے تو وہ ابھی تک پورے اپنے جس کو کہتے ہیں نا مضبوطی کی طرف نہیں پہنچا، تو ایسی فصل کی بے کرنا جائز ہی نہیں ہے، کھڑی ہوئی گندم کی۔ ہاں چارے کے طور پر کوئی کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، چارے کے طور پر وہ گندم خرید لے یا کوئی، ہاں، لیکن اگر وہ فصل یعنی اس نے با کے پک کے اس کو ہارویسٹ کرنا ہے تو پھر وہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت کر سکتا ہے جیسے گندم کا پورا سٹا نکل آیا اور مکمل تیار ہو گئی، اس نے اپنا پورا جتنا بننا تھا بن گیا، ہاں ابھی تک پکی نہیں ہے، ایک مہینہ پہلے جب اس کا رنگ تھوڑا تبدیل ہونے لگ جاتا ہے، یا ہم جو پنجابی لوگ ہیں اور پینڈو لوگ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ گندم کے اندر نا پہلے دودھ سا پیدا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دودھ یا سٹا، ٹھیک ہے، تو وہ دودھ پیدا ہو جاتا ہے، تو جب وہ تھوڑا آپ اس کو دانے کو دباتے ہیں نا اندر سے کھول کے، تو وہ سالڈ ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل مایا حالت میں دودھ نہیں ہوتا، تو یہ اس کے پکنے کی علامت ہے۔ اگر اس صورت میں کھڑی ہوئی فصل کی وہ بندہ پیسوں کے ساتھ خریدنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے کہ وہ کہے کہ بھائی یہ کھڑی ہوئی فصل ہے اور اب یہ پکنے کے قریب ہو چکی ہے، سٹا اس کا دانا پختہ ہو گیا ہے، اگرچہ پکا نہیں ہے، خشک نہیں ہوا لیکن پختہ ہو گیا ہے، اب یہ آفت سے بچ چکا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میں 10 ایکڑ آپ سے 10 لاکھ روپے میں خریدتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ دوسری صورت آپ جو کر رہے ہیں غلے کی، یہ ایک فصل ہے، ایک اس فصل میں سے غلہ نکلے گا مثال کے طور پر 50 من، تو وہ کہتا ہے یہ میں 50 من آپ سے غلہ خریدتا ہوں اور یہ قیمت دیتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ بھائی غلہ اگر آپ نے خریدنا ہے تو اس کا ماپ ہوگا، اس کا ماپ ہوگا، کیونکہ آپ اب غلہ خرید رہے ہیں، کھڑی ہوئی فصل نہیں خرید رہے، تو وہ غلہ کو آپ نے 50 من کے حساب سے خریدا، تو اس میں سے نکلے 10 من، اس میں سے نکلے 70 من، اگر 70 من نکلتا ہے تو اس کا نقصان ہے جو بیچ رہا ہے، اور اگر یہ 20 من نکلا تو یہ خریدنے والے کا نقصان ہے، تو یہ بھی غرر کی صورت میں آتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ادھار کے اوپر غلہ بیچنا، ادھار کے اوپر غلہ بیچنا، یہ گندم کے بارے میں نا آپ یہ بڑی ڈیٹیل اصل میں بات ہے جو آپ نے سوال کر لیا ہے۔ یہ جو سونا ہے، یہ جو چاندی ہے، یہ جو گندم ہے، یہ جو نمک ہے، 6 ربوی چیزیں جن کو کہا جاتا ہے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح، یہ جو 6 چیزیں بخاری مسلم کی حدیث میں آئیں، ان کی ادھار بے جائز نہیں ہے، گندم کو آپ ادھار نہیں بیچ سکتے۔ ہاں اس میں ایک صورت ہے ادھار بیچنے کی کہ آپ اس کو جب بیچیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکیل معلوم، اس کا کیل معلوم ہونا چاہیے، یعنی اس کا ماپ، کہ آپ بیچ رہے ہیں تو بھائی یہ 20 من ہے، یہ 100 من ہے، اس کا کیل معلوم ہونا چاہیے، الا وقت معلوم، اس کی مدت ادائیگی یعنی جو اس کے پیسے ادھار پہ دے رہا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وقت ادائیگی، جو اس کے پیسے ادا کرنے ہیں اس کا وقت معلوم ہونا چاہیے، 2 شرطیں۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کی قیمت، ٹھیک ہے، وہ قیمت کو کھلا نہ چھوڑ دے، جو مارکیٹ میں قیمت نکلے گی میں دے دوں گا، نہیں، اس کی قیمت معلوم ہونی چاہیے، تو اگر یہ 3 شرطیں پوری کرتا ہے تو پھر آپ غلے کو اس طرح خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں باقی یہ بہت ڈیٹیل ہے اس میں، آپ پرسنل میں مجھے پوچھ سکتے ہیں، تو یا پھر کتاب البیوع میں جب آئے گا تو اس پر ڈسکس کر لیں گے، اس کا اصل میں ربن نسیہ کے ساتھ یا غرر کے ساتھ تعلق آتا ہے، کہ یہ بعض اوقات تو سود کی صورتوں میں چلا جاتا ہے اور بعض اوقات غرر کی صورتوں کے اندر، تو یہ غلہ کا خریدنے کا معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے، اس میں بہت کنڈیشنز، سمجھ گئے آپ بات؟ جزاکم اللہ خیر۔ جی کم جی سر۔ سمجھے ہیں، السلام سر مجھے ایک علیکم پتا ورحمۃ ہے، اللہ وبرکاتہ مجھے شیخ۔ پتا ہے آپ بہت کم سمجھے ہیں، لیکن یہ جب کتاب البیوع پڑھیں گے اس کا سارا پس منظر، وہ تمام احادیث آپ کے سامنے ہوں گی، شروط وغیرہ، تو پھر آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل سمجھ آئے گی، سمجھ رہے ہیں بات؟ سر ایک السلام ذاتی سوال اسی حوالے سے علیکم پوچھ لوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخانہ۔ اچھا